زندگی کی جو آمدن ہے اس کو ملا لیا جائے اور خالی توشہ خانہ کی آمدن ملائی جائے تو موصوف کی انکم صرف توشہ خانہ سے جتنی بڑی ہے وہ 41 سال میں اتنی نہیں بڑھی. تو کہتے ہیں میری تحفہ میری مرضی. دوسری بات یہ کہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے جو ریٹینشن کی وہ ریٹینشن کی منی ٹریل کی طرح جو 3 کروڑ روپیہ دیا ایک قسط میں پہلے ان 3 چیزوں کو کرنے کے لیے ریٹین اس کی منی ٹریل دے دیں. پہلے تو آپ کے جو اس سے پہلے سال کی ایف بی آر آپ کی تو انکم اتنی نہیں تھی کہ آپ کے پاس 3 کروڑ روپیہ ہو, تو وہ منی ٹریل دے دیں پاکستان کی عوام کو. اس میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی کیونکہ دوسروں کا تو 40 سال کا حساب مانگا. دوسروں کے تو لوگ والدین جو مرحوم ہو چکے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے ان کا بھی حساب دو, ان کی بھی رسیدیں دو. تو عمران خان صاحب رسیدیں تو دینی پڑیں گی. تو یہ جو انفلیٹ ہوئی ہے انکم 41 سال میں اتنی نہیں ہوئی جتنی توشہ خانہ کی آمدنی سے ہوئی عمران خان صاحب کی. اور 20% پہ ریٹین کیا. جب ریٹینشن ہو گئی اپنے تحفوں کی اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا, لیکن جو مہنگی چیزیں جن کو 3 کروڑ دے کر 14 کروڑ کی چیزوں کو ریٹین کیا گیا اور 18 کروڑ میں گھڑی بیچی گئی, اس کے بعد وہ 50% کیا گیا. وہ دسمبر میں ہوا. تو جو 2 مہینے کی انکم ہے وہ 85 ملین کی ہے, اور اس کے بعد جو ان کو ملا دیا جائے 4 سال کو تو وہ 142 ملین کی انکم عمران خان صاحب کی ہوئی ہے. پھر جو 58 ریٹین کیے ہیں تحفے جو اس کا بھی بتا دیں. اور ایک بڑی عجیب بات ہے, پتہ نہیں شاید بھول گئی ہوں, جو فرسٹ لیڈی تھی جو عمران خان صاحب کی بیوی تھی, ان کی جو اندراج ہے تو وہ ایف بی آر کے ٹیکس ریٹرن کی وہ 2018 کی ہے, اور اس کے اندر جو ان کا نام ہے وہ عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نہیں ہے, وہ دوبارہ پرانا نام کیری کرتی ہیں اس ایف بی آر ریٹرنز کے اندر آج تک. تو وہ کس کیٹیگری میں کرتی ہیں, یا وہ خاتون اول کی کیٹیگری میں کر رہی ہیں جو ایف بی آر کی ٹیکس ریٹرن ہے, تو اس کے بارے میں بھی تفصیلات آنی بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں. تو پہلی بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ جو منی ٹریل ہے وہ بتانی پڑے گی. میری مرضی نہیں, یہ کاروبار نہیں تھا, یہ وزیر اعظم کی کرسی تھی, اسٹیٹ گفٹس تھے جو آپ نے ریٹین کر کے 4 گنا 5 گنا قیمتوں پہ بیچے, جس سے آپ کی انکم میں اضافہ وہ ہوا جو 41 سال میں نہیں ہوا. یہ جواب پاکستان کی عوام کو دینے پڑیں گے. دوسری طرف کل چیخ کر ایک بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون سے بھی فورن فنڈنگ کا سوال کریں, مسلم لیگ نون سے بھی فورن فنڈنگ کا سوال کریں. تو اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بنا دی تھی, اور فاروق حبیب صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ کو مسلم لیگ نون کی ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کے اوپر کوئی اعتراضات ہیں تو ان کو لے آئیں, کیونکہ اکبر ایس بابر نے اعتراضات ان کے فورن فنڈنگ یا فنڈنگ آف دا پارٹی کے اوپر اٹھائے تھے, جس کو آگے بنایا گیا کیس. تو اسی طرح ان کو کہا تھا, اور آج 1.5 سال گزر جانے کے بعد ان سے سوال پوچھو تو دوسرے پر الزام, ان سے سوال پوچھو تو دوسرے کو گالی, ان سے سوال پوچھو تو دوسرے کو دھمکی. تو الیکشن کمیشن کی اس کمیٹی میں آج کی تاریخ تک کوئی اعتراض پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی فنڈنگ کے اوپر نہیں لگایا. آج کنٹینر پر کھڑے ہوں گے عمران خان صاحب رات کو, تو اس میں ایک جو کنسرٹڈ, جو میں نے اس دن بھی بات کی تھی, ایک منظم جو کیمپین چلائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے, جو باٹس ٹویٹس ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے, اس میں پی ٹی اے کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جہاں باٹک ٹویٹس کے ذریعے روبوٹک سافٹ ویئر کے ذریعے یہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرنے کے لیے ایک منظم تحریک عمران خان صاحب نے چلائی ہوئی ہے, اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا جائے گا, ان کو ختم کیا جائے گا. اس کے آئیڈینٹیفیکیشن آف روبوٹک ٹویٹس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. میں یہ وارننگ ضرور دینا چاہتی ہوں, جہاں یہ انسٹال ہوئے ہیں وہاں وہ بھی پتہ چل سکتا ہے سگنل سے, جو ہم پتہ کرا رہے ہیں. انٹیریئر منسٹری کو بھی اس چیز کے اوپر اور FIA کو الرٹ کر دیا گیا ہے. جن جگہوں پہ یہ روبوٹک ٹویٹس ہیں جہاں اداروں کے خلاف مہم جس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے,
زیرو ٹالرنس، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ پاکستان کی ریاست ہے، یا ان کے خلاف اس قسم کی مہم کے اوپر کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. اور ان تمام چیزوں کو اس وقت FIA کو، PTA کو اور وزارت اطلاعات کے اندر ان ٹویٹ سافٹ ویئرز جو ہیں جہاں انسٹالز ہیں ان سب کی آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو چکی ہے کارروائی کے لیے. رات کو جب کنٹینر پر کھڑے ہوں تو جو یہ ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے نقلی خط کا، تو کچھ خطوط جو ہیں وہ پاکستان کی عوام بھی جواب چاہتی ہے. وہ ضرور جواب دیجیے گا 4 سال کی کارکردگی کا، جواب دیجیے گا 1 کروڑ نوکری کا، جواب دیجیے گا 50 لاکھ گھروں کا، جواب دیجیے گا کشمیر فروشی کا، جواب دیجیے گا فارن پالیسی کو تباہ کرنے کا، جواب دیجیے گا پاکستان کی عوام کو بھوکا کرنے کا. مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 3.9% سے اس وقت 12, 13, 16 تک گئی ہے CPI، اس کا جواب دیجیے گا. جو قرضہ لیا ہے 25,000 قرضے 2018 کے بعد، 43,000 جو قرضے کی کو اضافہ دیا ہے عرب کو، اس کا جواب دیجیے گا. جو 70 سال میں جو پاکستان کی تاریخ میں قرضے میں اضافہ نہیں ہوا، وہ صرف عمران خان صاحب کے دور میں وہ اضافہ ہے، اس کا جواب دیجیے گا. اور 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے، اس کا جواب دیجیے گا. 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اس کا جواب دیجیے گا. اور پاکستان کی عوام سے بھی مخاطب ہو کر میں کہنا چاہتی ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنے والوں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، یا ملک کو ترقی دینی ہے، اپنے روزگار کا بندوبست کرنا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر کی روٹی کی حفاظت کرنی ہے، سستی بجلی اور گیس کی حفاظت کرنی ہے، یا آپ نے ان لوگوں کی جن کے پاس اب پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے